بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام خواتین کی اہمیت اور حجاب کی عظمت۔ ناظرین محترم، دین مبین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے آنے کے بعد خواتین کی عظمت کو بڑھایا۔ اس عرب کے جاہل دور میں اگر دیکھا جائے تو خواتین کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف کہ اہمیت نہیں تھی بلکہ انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس باپ کے لیے ننگ اور عار مانا جاتا تھا جس کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو جائے۔ لیکن دین مبین اسلام جب آیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی عظمت کو بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے باعث عظمت ہے، باعث ذلت نہیں ہے۔ آج اس دور میں لوگ خواتین کے حقوق کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین کی عظمت کو بیان کریں گے، ہم ان کی آزادی کو بیان کریں گے، جبکہ دین مبین اسلام نے ان کی عظمت اور ان کی آزادی کو بیان کیا ہے۔ وہ تاریک دور جو گزرا ہے، جس کو پیغمبر نے آ کر کے اپنے نور سے روشن کیا اور خواتین کی عظمت کو بیان کیا، عرب جسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پیغمبر نے اس کی عظمت کو بیان کیا اور ان کے محترم رشتوں کو عوام کے درمیان میں ان کی عظمت کو بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تمہاری بہن ہے اور یہ تمہاری زوجہ ہے اور یہ تمہاری ماں ہے۔ ان عظیم رشتوں پر دین مبین اسلام نے روشنی ڈالی۔ وہ انسان جو اسے زندہ دفن کرتا تھا، پیغمبر نے اسے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ننگ اور عار نہیں بلکہ تمہارے لیے باعث سکون ہے۔ بیٹی باپ کے لیے باعث سکون ہوتی ہے۔ اسی پیغمبر کو جب اللہ نے بیٹی عطا کی تو خیر کثیر کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا جب بیٹی کو عطا کیا۔ اور حضرت زہرا کے ذریعے سے کائنات کو پیغمبر اکرم نے سمجھایا اور بتایا کہ بیٹی کی کیا عظمت ہوتی ہے، آپ غافل نہ رہیں۔ اس خاتون کو جو کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں اور کبھی زوجہ کی شکل میں اور کبھی ماں کی شکل میں تھی، دین نے اس کی عظمتوں کو بیان کیا اور یقیناً ایک اہم ذمہ داری اللہ نے اس خاتون کو بخشی جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ کیا بچے کی تربیت، ماں کا اہم کردار اس کے بچے کی تربیت میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ شادی سے پہلے انتخاب زوجہ میں دقت کی جائے، ایک ایسی خاتون ہو کہ جو کم سے کم آپ کے بچے کی تربیت کر سکے۔ لہذا اس خاتون سے کہا کہ تم گھر میں رہ کر کے بچوں کی تربیت کرو، اور شوہر سے کہا کہ باہر نکل کر کے رزق حلال کی تلاش کرو۔ یہ اور بات ہے کہ آج معاشرے نے ان چیزوں کو الٹ پلٹ دیا ہے، لیکن لوگوں نے خاتون کی اس عظمت اور اہمیت کو نہیں سمجھا جو اللہ نے اسے عطا کیا تھا۔ اس خاتون سے کہا کہ تم گھر میں رہ کے اپنے بچے کی تربیت کرو، اگر تم نے صحیح تربیت کی تو معاشرے کو ایک انسان عطا کرو گی، ورنہ انسان کی شکل میں ایک جانور عطا ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہی انسان ہے، وہی خد و خال ہے، وہی جسم ہے، لیکن اعمال اور کردار سے پتہ چلتا ہے کہ انسان باقی رہ گیا ہے، انسان یا حیوان میں تبدیل ہو گیا۔
لہٰذا اس خاتون کی ایک عظیم ذمہ داری یہ تھی کہ گھر میں رہ کر کے اپنے بچے کی تربیت کرے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے، انہیں دین مبین اسلام کے راستے پر چلائے۔ لیکن لوگوں نے اس عظمت کو نہ سمجھا اور معاشرے نے آزادی کے نام پر ان خواتین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ دین تمہیں گھر میں قید کر دیتا ہے، حجاب میں قید کر دیتا ہے، پردے میں قید کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ دین نے گھر میں رہ کر کے بھی اس خاتون کو بڑے منصب دیے اور بڑی ہی آزادی دی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آزاد کرانے والوں نے آزادی کے معنی کو تبدیل کر دیا۔ ان کی نگاہ میں آزادی کچھ اور تھی، اسلام کی نگاہ میں آزادی کچھ اور تھی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسلام خاتون کو حجاب میں رہنے کے بعد بھی آزاد رکھتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس آزادی کی مخالفت کرتے ہیں ان کی آزادی پتہ ہے آپ کو، انہوں نے اپنی آزادی کو، بلکہ یہ کہوں کہ وہ سیاست مداروں کی آزادی ہے جو وہ خاتون کو دینا چاہتے ہیں، اور سیاست مداروں نے خواتین کی آزادی کو ان کے لباس میں قید کر دیا۔ جتنا زیادہ لباس آپ کے پاس ہے اتنا زیادہ آپ قید میں ہیں، جتنا کم لباس ہے اتنا زیادہ آپ آزاد ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معاشرے میں آزادی کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے، اس خاتون کو کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے، کتنا بے عزت کیا جا رہا ہے آزادی کے نام پر۔ دین اس آزادی کی مخالفت کرتا ہے اور بقیہ تمام آزادیاں دین دیتا ہے خاتون کو، لیکن ان لوگوں نے ایک زہر ہمارے معاشرے میں پھیلایا اور لوگوں کو، خواتین کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ آپ قید و بند میں ہیں، آپ باہر نکلیں، آپ سر سے ردا اتار دیں تو آزاد ہوں گی، اگر سر پہ حجاب ہوگا تو آزاد نہیں ہوں گی۔ جبکہ دین یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو، ہم نے جو تمہیں حجاب پہنایا، اس حجاب میں کوئی قید و بند نہیں ہے، اس حجاب میں رہ کر کے بھی تم جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہو وہ کر سکتی ہو۔ تعلیم و تربیت سے اسلام نہیں روکتا، خواتین کو تعلیم اور تربیت کی طرف اسلام بلاتا ہے۔ وہ با تربیت ہوں گی تو اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، اس لیے اسلام انہیں تربیت کی طرف بلاتا ہے کہ تربیت حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے، حجاب میں رہ کے بھی تعلیم ہو سکتی ہے، اور اگر اشد ضرورت ہو جائے تو حجاب میں رہ کر کے جاب بھی کی جا سکتی ہے، بلا وجہ نہیں، شوق میں نہیں، معاشرے کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم کافی ایڈوانس ہیں، ہم کافی آگے جا چکے ہیں، بلکہ اگر ضرورت ہو اقتصادی مسائل کے تحت تو دین اس کی بھی اجازت دیتا ہے، حجاب میں رہ کر کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس طرح سے اس چیز کو پامال کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں مشکل۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ایک اہم نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل معاشرے میں آئی کیوں، کس وجہ سے، کیا علت تھی کہ لوگوں کی نگاہ میں حجاب کی اہمیت ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ شاید ہم نے معاشرے میں اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہوتی تو وہ عظمت حجاب کو سمجھتی۔ حجاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے زبردستی کروایا جائے، بلکہ حجاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی عظمت اور اہمیت کو ہم اپنی بچیوں کی نظر میں ڈالیں۔ جب ان کی نظر میں خود اس کی عظمت اور اہمیت ہو جائے گی تو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ حجاب کیجیے۔ لیکن ہمارے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ جب ان بچیوں کو سکھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہم نہیں سکھاتے، تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ماہرین کا، نفسیات کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ بچیوں کی تربیت، اللہ کی اطاعت اور مسئلہ حجاب کو اگر سمجھانا ہے تو اس کی بہترین عمر 3 سال سے 5 سال تک ہے۔ آپ تصور کریں، ہمارے معاشرے میں 5 سال نہیں بلکہ 8 سال، 10 سال، 11 سال کی بچیاں اگر حجاب کرنا بھی چاہتی ہیں تو گھر والے انہیں روک دیتے ہیں کہ ابھی سے تمہیں حجاب کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو تم بچی ہو، ابھی تو تم چھوٹی ہو، یہ باتیں کہہ کے اگر اس کے اندر ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے تو ہم اس شوق کو ابھرنے نہیں دیتے، بلکہ ہمارا فریضہ یہ تھا کہ وہیں موقع تھا، وہیں اس کو اس کی عظمت کو بتایا جاتا، وہیں اس کو شاباش اور آفرین کہا جاتا، تاکہ اس کے دل میں حجاب کی محبت ہو جاتی، حجاب سے محبت ہو جاتی، اور جب محبت ہو جاتی تو پھر وہ اس حجاب کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتی تھی۔ لیکن اس وقت ہم نے منع کیا،
کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ جب بڑی ہو جانا. اب کب بڑی ہوگی؟ جب وہ سب کچھ سمجھ گئی تو اب ہم اسے حجاب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا فریضہ یہ تھا کہ جب وہ معصوم تھی تو اسے اطاعت خدا اور حجاب کو سمجھایا جاتا. میرے عزیزو، اور یہ سمجھایا جانا عملی میدان میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ماں بے حجاب ہو اور بچی کو سمجھائے کہ آپ حجاب کیجیے. نہیں، جب ماں خود با حجاب ہوگی اور یہ بچی بچپن سے 2 سال 3 سال کی عمر سے، چھوٹی عمر سے دیکھتی ہے کہ جب بھی کوئی نامحرم آیا تو ماں نے خود کو حجاب میں کر لیا، تو اس بچی کو بھی یہ فکر ہوگی کہ یہ حجاب ہم بھی سیکھیں. جب یہ دیکھا کہ ماں جب بھی گھر سے باہر نکلی تو حجاب میں نکلی، بچی جب بھی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش ہوگی تو وہ بھی کہے گی میری چادر کہاں ہے، میرا مکنا کہاں ہے. لیکن اگر وہ ماں کو دیکھ رہی ہے، یہ عملی تربیت ہے جس سے ہم کافی دور ہیں. ہم زبان سے تربیت تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہماری تربیت کافی کمزور ہے. اور معاشرے کو ضرورت یہ ہے کہ ہم عملی تربیت لے کر کے میدان میں آئیں. اور جب ہم عملی تربیت کریں گے تو اس بچی کی دماغ پر، اس بچی کے قلب پر ہماری تربیت کے تاثرات ہوں گے. اور ہم خود حجاب کریں اور اسے عظمت حجاب کو بتائیں. 3 سے 5 سال ماہرین کہتے ہیں 8 سے 9 سال کے اندر اسے دین مبین اسلام کو سمجھا دینا چاہیے قبل از بلوغ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری شریعت بالغ ہونے کے بعد ہے. ٹھیک ہے، واجب ہمارے اوپر بعد میں ہی ہے، لیکن اس واجب کو اچانک تو انجام نہیں دیا جا سکتا. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ ایک بالغ ہونے کے بعد ایک انجیکشن لگا دیں گے اور آٹومیٹک آپ کا بچہ با تربیت دین مبین اسلام قبول کر لے گا اور اس کے راستے پہ چلے گا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سب کر لے گا. نہیں، اس کی جب ہم تربیت کریں گے، جب شروع سے اسے سمجھائیں گے، سمجھاتے وہ سن بلوغ تک پہنچتے خود آمادہ ہو جائے گا، خود پختہ ہو جائے گا، عظمت دین اس کی نگاہوں میں آ جائے گی. اگر ہم اس طرح سے تربیت کریں تو معاشرہ ہمارا باحجاب نظر آئے گا. میرے عزیزوں اور دوستو، بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کے معاشرے کو کہ جب ہماری خواتین، جب سیدانیاں بے حجاب بازاروں میں پھرتی ہیں. آپ خاص توجہ، 2-4 جملے اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں میں. آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں جب بات آتی ہے اور ایک شخص آ کے امام سجاد سے کہتا ہے کہ مولا آپ کب تک روئیں گے، تو امام نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا. تو شخص نے پلٹ کے کہا شہادت آپ کی میراث ہے. امام نے کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن بلوے عام میں ماں بہنوں کا برہنہ سر ہو جانا تو ہماری میراث نہیں ہے نا. الشام 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 ہمارا اور آپ کا امام کہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام سے برداشت نہ ہوا ماں بہنوں کا برہنہ سر ہو جانا. یعنی جو امام سجاد کی سب سے بڑی مصیبت تھی، خوف یہ ہے، ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماری آنے والی نسل کی بچیاں اس مصیبت کو درک ہی نہ کر پائیں، اس مصیبت کو سمجھ ہی نہ پائیں. اس لیے کہ جب ان کی نگاہوں میں عظمت حجاب ہوگی ہی نہیں تو وہ کیا سمجھیں گے کہ امام سجاد کو کیا تکلیف ہوئی تھی. جب وہ عظمت حجاب کو سمجھیں گی اور جب وہ یہ سمجھیں گی کہ ایک خاتون کے سر سے اس کی چادر چھین لے جانے میں کتنی تکلیف ہے، پھر انہیں جا کے عظمت سمجھ میں آئے گی. شرط یہ ہے کہ وہ عظمت حجاب کو سمجھ میں آئے گی. دست بستہ گزارش ہے ناظرین محترم سے کہ یہ جو عظمت پامال ہو رہی ہے، اس عظمت کو پامال نہ ہونے دیں اور معاشرے میں حجاب جیسی عبادت کو قائم اور دائم رکھیں. جیسے ہمارے جلوسوں میں خواتین آتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے وہ جناب زینب کو پرسہ دینے آئی ہیں اور سر سے چادر اتار کر آئی ہیں. کس منہ سے اس شہزادی کو پرسہ دیں گی؟ میرے عزیزوں اور دوستو، آئیں پرسہ دیں لیکن حجاب میں رہ کر کے، تاکہ خود شہزادی جناب زینب اس کے پرسے کو قبول کر سکیں. تو ہمارے معاشرے سے حجاب کی اس عظمت کو ختم ہونے سے بچائیے. اپنی بچیوں کو قبل از وقت انہیں سمجھائیے، حجاب کی عظمت کو بتائیے
تاکہ جب وہ باشعور ہوں تو حجاب کے ساتھ ساتھ ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.